کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. اصولوں پر جہاں آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. دوستو، کس غم و غصے کے ساتھ آپ یہاں جمع ہوئے؟ ہماری جانکاری کے مطابق آج پہلی مرتبہ جو جھارکھنڈ کی اپ راجدھانی دمکا ہے، اتنی بڑی تعداد میں جہاں تک آپ نظر دوڑائیے مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہے ہیں. ایک کلمے کی بنیاد پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اور موجودہ جو کیندر کی سرکار ہے یہ تاناشاہ ہو گئی ہے. اس لیے کیندر سرکار کی تاناشاہی نہیں چلے گی. اور یہ جو کالا قانون پاس کیا ہے ہرگز ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار، اس لیے کہ یہ ہمارے دھرم سے ٹکراتا ہے. اس نئے قانون کے تحت ہماری مسجدیں چلی جائیں گی، ہماری قبرستان چلی جائے گی، ہمارے مدرسے چلے جائیں گے، ہمارے مزارات کے مالک دوسرے ہو جائیں گے. مسجد مسلمان بناتا ہے، مدرسہ مسلمان بناتا ہے، قبرستان کے لیے زمین مسلمان دیتا ہے، تو اس کا مالک دوسرا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں شدید ناراضگی ہے. پہلے جو وقف بورڈ تھا اس کے ممبران مسلمان ہوتے تھے، اپنے حساب سے مسلمان چلاتے تھے. 1955 میں بنا، پھر 1995 میں بنا نیا کر کے، اور پھر سرکاروں نے 2013 میں بنایا اور مسلمانوں کو اور زیادہ اختیار دے دیا. اب یہ جو موجودہ سرکار ہے یہ آپ سے نفرت کرتی ہے. ان کی راجنیتی نفرت سے شروع ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتی ہے یہ سرکار کہ ہم نے جو بدلاؤ کیا ہے وقف بورڈ کے اندر، تو اس سے جو پیسہ آئے گا ہم مسلمانوں کی ترقی کے لیے لگائیں گے. آپ کو یاد ہوگا چند سالوں پہلے یہ موجودہ سرکار نے جو مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے سبسڈی کو ختم کر دیا، اور اس وقت یہ نعرہ دیا گیا یہ سبسڈی کا پیسہ مسلمانوں کی ترقی پر لگائیں گے. 8 سال آج تک ہو گئے ہیں، 1 روپیہ کا انہوں نے حساب نہیں دیا ہے. یہ بہانہ ہے. یہ آپ کے اوپر اس طرح سے ظالمانہ قانون مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ دیش سیکولر ہے. ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کر کے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے اس دیش کو آزاد کرایا، اور جب اس دیش کا قانون بنا تو سب نے کہا سیکولر ہوگا. چاہے جس دھرم کا ماننے والا ہے اپنے دھرم کے ماننے میں وہ آزاد ہوگا، اس کی عبادت گاہوں سے چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات دیگرے یہ سرکار ہم لوگوں کے خلاف قانون یہ بنا رہی ہے. دھارا 370 کا معاملہ ہو، NRC کا مسئلہ ہو، CA کا مسئلہ ہو، 3 طلاق کا معاملہ ہو، اور یہ وقف بل جو نیا بنا ہے صرف آپ کو کمزور کرنے کے لیے. اور یہ جو نیا قانون بنا ہے اس میں نیم کیا بنا ہے معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ابھی آپ کی مسجد ہے، مسجد کے صدر ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتے ہیں، متولی صاحب ہوتے ہیں. اب اس نئے قانون کے حساب سے اس مسجد کے، مدرسے کے اور قبرستان کے مالک ضلع کلکٹر صاحب ہوں گے، DC صاحب ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی وہ جائیداد ہے اور اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کرے؟ اس لیے لمبی گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے. اور یہ جو سرکار کہتی ہے بہت زیادہ آمدنی ہے، یاد رکھیے اس بات کو بھی میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. زیادہ تر جو زمینیں ہیں وقف کی وہ قبرستان کی ہے. قبرستان سے کیا آمدنی ہوگی آپ کی؟ مدرسے کی زمینیں ہیں، مدرسے سے کیا آمدنی ہوگی؟ مسجد ہیں اور کچھ مسافر خانہ ہیں، ہاسپٹل ہیں، اور اسی طرح سے کچھ کالج ہیں، ان سے آمدنی کیا ہوگی؟ وقف کے بورڈ کے جو کرمچاری ہیں ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی ہے. یہ صرف بہانہ ہے اور اس کالا قانون کو آپ کے اوپر مسلط کرنا ہے. لیکن یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیے کہ یہ تو ہم نے ابھی انگڑائی لی ہے، کروٹ بدلی ہے، لڑائی ابھی باقی ہے. آپ تیار ہوگے نہیں؟ تیار ہوگے نہیں؟ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور کوئی دوسرا غلط فہمی میں نہ رہے. ہم کلمے کی بنیاد پر کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور کل بھی ایک رہیں گے انشاءاللہ. آپ تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ. اور اس بل کو
آپ لوگوں نے بڑی محنت سے جو ہے کامیاب کیا ہے. بھائی عبدالسلام صاحب ہیں, ہمارے ایم پی صاحب ہیں, اور سب نے ساتھ دیا ہے, اور علماء کرام نے بڑی محنتیں کی ہے. گاؤں گاؤں جا کر کے, اور کسی کو آدھا لیٹر پیٹرول کا بھی دام نہیں دیا گیا ہے. ایمانداری سے بتاؤ, دیا گیا ہے؟ نہیں دیا گیا ہے. یہی ہے, جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے. ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے, یہ کبھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں, دوستو, آئندہ بھی ہمیں اگر دعوت ملے گی, بلایا جائے گا تو لبیک کہیں گے, اور جو بھی سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے وروध کرنا پڑے گا, اپنا حق لینا پڑے گا, چھیننا پڑے گا, ہم اس کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ. تیار رہیں گے نا؟ انشاءاللہ تیار رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.